پھر بھی بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ جو مومنین بیمار ہیں، ڈاکٹر نے لا علاج کہا ہے، التماس دعا کہا، ان کی صحت یابی کے لیے بآواز بلند صلوات۔ اپنے گناہوں کی بخشش اور اپنے مرحومین کی بلندی درجات کے لیے بھی زبانوں کو ایک مرتبہ صلوات سے معطر کیجیے۔ ماشاءاللہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ من اول دنیا الى فنائها ومن الآخرة الى بقائها۔ الحمد للہ الاول بلا اول کان قبلہ والآخر بلا آخر یکون بعدہ۔ الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب۔ الحمد للہ الذی شرفنا وکرمنا بولایتہ وجعل اکمال الدین واتمام النعمہ ولم یجعلنا من الجاہدین والمکذبین والمنکرین۔ الصلاة والسلام علی سیدنا ومولانا حبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا وشفیع ذنوبنا حبیب الہ العالمین ابی القاسم المصطفیٰ محمد۔ وعلی الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتخبین المخدومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ لا سیما علی بقیت اللہ العظم الحجۃ ثانی عشر الذی بوجودہ ثبتت الارض والسماء وبیمنہ رزق الورى ولعنۃ دائم علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال الرسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الحسین مصباح الہدی والسفینۃ النجاۃ۔ صلوات بآواز۔ جو ہے پروردگار عالم محمد و آل محمد کی عزت کے صدقے میں جتنے بھی عزادار ماتمی عاشقان حسین صف اعضاء پہ تشریف فرما ہے اور جو مومنین مومنات آ رہے ہیں، خالق آپ کا یہاں آنا عبادت میں شمار فرمائے۔ کریم اللہ محمد و آل محمد کی عزت کے صدقے میں بانیان کی یہ صف اعضاء بچھائی پرخلوص اہتمام پروردگار عبادت میں شمار فرمائے۔
اس عبادت کو ریاکاری سے محفوظ فرمائے۔ اس مسجد امام بارگاہ کے بانیان مؤسسین جو دنیا سے چلے گئے، بالاخص جناب حاجی شیخ نصرت علی مرحوم، خالق ان کے درجات بلند فرمائے۔ پروردگار وطن عزیز پاکستان کو امن کا گہوارہ بنائے، اس وطن کے داخلی اور خارجی دشمنوں کو دنیا میں ذلیل اور رسوا فرمائے۔ منتقم خون شہداء کربلا، منتقم خون جناب سیدہ سلام اللہ علیہا، وارث بابا یوسف زہرا مہدی دوران، اپنے آخری حجت کے ظہور میں خالق تاجیل فرمائے۔ عاشقان امام زمان تشریف فرما ہے، سرکار کی تاجیل ظہور کے لیے محبت کے ساتھ کھلے دل سے ایک مرتبہ بآواز بلند صلوات پڑھیے۔ عزیزان بزرگان، میرے واجب الاحترام سامعین، صاحب عزت تقویٰ، عزاداران مظلوم کربلا، اللہ نے زندگی میں ہمیں عزت سے نوازا ہے۔ اس کریم نے ہمارا سر بلند رکھا ہے۔ آخرت میں جہنم سے بچانے کے لیے، محشر کے میدان کی رسوائی سے بچانے کے لیے کریم اللہ نے ہمیں حسین عطا کیا ہے۔ صرف اسی نعمت پہ شکرانے نعمت کے لیے بندہ سر سجدے میں رکھ دے، ساری زندگی سر سجدے میں رہے، شکر کم ہے، نعمت بلند ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے محبت حسین۔ دنیا اپنے اپنے مقدر سے ہے، ہمیں کسی سے کوئی غرض نہیں، کوئی کیا کر رہا ہے، کہاں مشغول ہے۔ لیکن محرم جب آتا ہے، صف ادا پر آ کر دنیا کو کم از کم اتنا تو پتہ چلتا ہے مصطفیٰ سے کون جڑتے ہیں اور ابو سفیان کے کون لگتے ہیں۔ پہچان ہوتی ہے، ہماری پہچان حسینی ہے، ہم دنیا سے پہچانے جاتے ہیں اور عشق حسین کی وجہ سے پہچانے جاتے ہیں۔ ہم کسی کو مجبور نہیں کرتے، کوئی آئے عزا خانے میں آئے، ماتم کرے، جلوس میں شریک ہو، زنجیر چلائے، گریہ کرے، کوئی جبر نہیں، بلکہ اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین، اس کے دو جملے میں آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ مولانا اقبال چشتی بہت بڑے محب اہل بیت ہیں، انہوں نے یہ کہا کہ محرم جب آئے نا، نہ ماتم کر، نہ مجلس میں آ، نہ جلوس میں آ، نہ سبیلے لگا، کم از کم اتنا کر لے، جب جلوس گزرے سادہ جگ پانی کا لے آ کے کسی ماتمی کو پلا دے، اللہ یہ تو لکھ لے گا تیرا تعلق حسین سے ہے، یزید سے نہیں۔ کم از کم اتنا تو پتہ چلے گا نا کہ تیرا تعلق حسین سے ہے۔ ضروری نہیں کہ تو سینے پہ ماتم کر، حسین قبول کرے گا، نہیں، حسین کے عزادار کو اگر ایک گھونٹ سادہ پانی کا بھی پلا دے تو اسی پہ بھی زہرا راضی ہوگی، میرے حسین کے ماتمی کو پانی پلایا ہے۔
بہت بڑی بات ہے یہ سبیلے لگانا، یہ ماتم کرنا، پیاسے کو پانی پلانا، بہت بڑی فضیلت ہے۔ سید الانبیاء فرماتے ہیں کہ اگر بندہ کسی پیاسے کو پانی پلا دے، اس ایک گلاس کے بدلے میں اللہ اس پر جنت واجب کر دیتا ہے۔ عام پیاسے کو اللہ کہتا ہے اس نے میری مخلوق کا خیال رکھا ہے، میں خالق ہو کر اس کا خیال کیوں نہ رکھوں۔ عام بندے کو اگر کوئی پانی پلائے تو جنت واجب ہو جاتی ہے، اور اگر کوئی حسین کے عزادار کو پانی پلا دے، کتنی بڑا مقام ہے۔ اللہ نے ہمیں حسین دیا، اللہ نے ہمیں محبت حسین سے نوازا۔ اور ایک اور جملہ اسی مولانا اقبال چشتی کا آپ نے سنا ہوگا سوشل میڈیا پہ، انہوں نے کہا یاد رکھنا بڑے سے بڑا دنیا کا آدمی ہونا، بڑے سے بڑا دنیا کا آدمی ہو، کسی کا باپ بھی حسین کی محبت کے بغیر جنت نہیں جا سکتا۔ جب تک حسین کی محبت نہیں، لوگ تو حسین سے ہو اور جائے حسین کی جاگیر میں، عقل بھی تسلیم نہیں کرتا۔ یہ عزاداری، یہ عزادار، یہ سادات دنیا میں جو پھیلے ہوئے ہیں، یہ آج کی تاریخ کا معجزہ ہے، معجزہ ہے۔ آیت اللہ شیخ آصف محسنی افغانستان کے بہت بڑے عالم، 2 سال پہلے ان کی وفات ہوئی، 2 سال پہلے وفات ہوئی، 85 کتابوں کے مصنف ہیں۔ کیا کیا انہوں نے؟ کابل میں جیسے اسلام آباد میں شاہراہ دستور ہے نا، وہاں بندہ کوئی زمین ایک مرلہ بھی نہیں خرید سکتا۔ کابل کے عین وسط میں جہاں ہر ملک کی ایمبیسی موجود ہے، وہاں پر ایک مربع زمین خرید کر کے انہوں نے جعفریہ یونیورسٹی بھی بنائی ہے، جعفریہ کالج بھی بنایا ہے، جعفریہ ٹی وی چینل بھی بنایا ہے، جعفریہ ریڈیو چینل بھی بنایا ہے، اور افغانستان کی تاریخ میں سب سے پہلے یہ عالم آئے ہیں جنہوں نے فقہ جعفریہ کو قانون کا حصہ بنوایا ہے۔ سمجھ آ رہی ہے علماء کی محنت؟ یہ علماء کی محنت ہے۔ جو جملہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے، ایسے ہی کرنا چاہیے۔ میں جتنے بھی سرمایہ دار شیعہ بیٹھے ہو نا، آپ سے گزارش کرتا ہوں، پیغمبر فرماتے ہیں کہ اگر کوئی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر لینا، جتنے بال سر کے ہاتھ کے نیچے آئیں گے اللہ اتنے گناہ معاف کرتا ہے، اتنی نیکیاں لکھ دیتا ہے۔ گناہ معاف کرتا ہے، اتنی نیکیاں لکھ سکتا دیتا ہے۔ اگر تمہیں زندگی کے کاموں میں اور فراغت ہی نہیں ملتی، کم از کم اپنے پیسے کو استعمال کرتے ہوئے کسی غریب مومن بچے کی سرپرستی کر لے، کسی ذہین بچے کی سرپرستی کر لے، اور اس کی تعلیم کا خرچہ کر لے، اسے یونیورسٹی تک لے جا، وہ منصب پہ پہنچ جائے گا، وہ دین کا مبلغ بن جائے گا، آخرت میں تیری جنت بن جائے گی، آخرت میں تیری جنت بن جائے گی۔ آیت اللہ آصف محسنی 80 کتابوں کا مصنف، انہوں نے لکھا ہے کہ میں نے جو ریسرچ کی ہے، کربلا کے بعد 13,000 بنو امیہ کا مرد موجود تھا۔ یہ جوانوں کو نالج دینے کے لیے عرض کر رہا ہوں، 13,000 بنو امیہ کا مرد موجود تھا، اور سیدہ کی اولاد میں 8 مرد تھے۔ ان کے ریسرچ کے مطابق 13,000 بنو امیہ کا مرد، اور جناب سیدہ کی اولاد سے صرف 8 مرد موجود تھے۔ آیت اللہ محسنی لکھتے ہیں کہ اِنَّ آتَيْنَكَ الْكَوْثَرَ کی تفسیر بھی دیکھو، وَشَانِعَكَ هُوَ الْأَبْتَرَ کی تفسیر بھی دیکھو۔ کربلا کے بعد
13,000 بنو امیہ کا مرد تھا، آج اس نسل سے کوئی ملتا نہیں ہے۔ کربلا کے بعد 8 فرزند زہرا تھے، آج دنیا کا کوئی بر آدم نہیں جہاں اولاد زہرا نہ ہو۔ سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ یہ معجزہ نہیں تو کیا ہے؟ آج بھی پوری دنیا میں اولاد زہرا موجود ہیں جنہیں دشمن نے مارنے کی کوشش کی، سیدوں کو مٹانے کی کوشش کی۔ خدا کی قسم، صاحب تفسیر نور نے یہ جملہ لکھا ہے کہ اللہ نے قرآن میں کہا وَاذْكُرْنِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد رکھو میں تمہیں یاد رکھوں گا۔ صاحب تفسیر نے لکھا، بعض علماء نے یہ معنی لکھا ہے کہ اللہ نے کہا تم مجھے نہ مٹنے دو، میرے نام کو نہ مٹنے دو، میں تمہیں نہیں مٹنے دوں گا۔ جب کربلا حسین نے سر سجدے میں رکھا، اللہ نے وعدہ کیا حسین تو نے زمین پہ مجھے بلند رکھا، قیامت تک میں تمہیں مٹنے نہیں دوں گا۔ حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، بر محمد و آل محمد صلوات۔ کہ اللہ کا وعدہ ہے، حسین سے خدا کا وعدہ ہے، اور اللہ نے قرآن میں قسمیں بھی کھائی ہے، بار بار بندوں کو سمجھانے کے لیے قسمیں کھائی۔ کبھی کہا کہ مجھے گھوڑے کے دوڑنے کی قسم، سمبو کے نیچے سے چنگاریاں جو نکلتی ہیں مجھے ان کی قسم، گھوڑے جب دوڑتے ہیں اور ناک سے سانس لیتے ہیں مجھے ان سانسوں کی قسم۔ ایک علی کی عظمت کا جملہ عرض کرنے لگا ہوں، پیغمبر اسلام نے جب دیکھا جنگ فتح نہیں ہو رہی، علی کو سالار لشکر بنایا، علی گھوڑے پہ بیٹھے، علی کا گھوڑا دوڑا، ادھر علی کا گھوڑا دوڑ رہا تھا، اللہ قسمیں اٹھا رہا تھا۔ جس علی کا گھوڑا اللہ کے نزدیک اتنا بلند ہے کہ اللہ اس کے دوڑنے کی قسمیں اٹھاتا ہے، سمبو کی چنگاریوں کی قسمیں اٹھاتا ہے، وہ گھوڑے کا سوار اللہ کے نزدیک کتنا بلند ہوگا، وہ علی کتنا بلند ہو۔ اللہ نے ہمیں حسین دیا۔ میں جتنی بھی آیات ہیں اہل بیت کی شان میں، آیات اہل بیت ایک علیحدہ علماء نے کتاب لکھی ہے، آیات کو الگ کیا ہے، جتنی بھی آیات اہل بیت کی شان میں اتری ہیں نا ان کو الگ لکھا ہے، علماء نے کیا ہے کتاب کی شکل میں۔ میں نے پڑھا ہے کہ جتنی بھی آیات اہل بیت کی شان میں اتری ہیں جب تک ان میں حسین شامل نہیں ہوئے شان نزول مکمل ہی نہیں ہوا، شان نزول مکمل ہی نہیں ہوا۔ آیت تطہیر اتری، 5واں حسین آیا، آیت نازل ہوئی، آیا مباہلہ آئی، جب تک حسین کو نبی لے کے نہیں چلے آیت کا شان نزول ہی پورا نہیں ہوا۔ اتنا عظیم حسین، اتنا بعظمت حسین۔ یہ جوانوں کے لیے یاد کر رہا ہوں، پہلے بھی ایک دفعہ کسی مجلس میں یہاں میں کہہ چکا ہوں، اسلام آباد میں ایک کانفرنس ہوئی تھی، عظمت حسین کانفرنس، وہاں اہل سنت علماء بھی موجود تھے۔ اہل سنت کو اس دور کے بہت بڑے عالم مولانا کوثر نیازی موجود تھے، خطاب کے لیے ان کے بعد قبلہ حافظ کفایت مرحوم نے خطاب کرنا تھا۔ سلام ہے بزرگوں کو، مولانا کوثر نیازی ہے، عظمت حسین کانفرنسی، تاریخی جملہ کہا، کہتے ہیں کہ کتنا بلند ہوگا وہ علی جس کا حسین جیسا بیٹا ہے۔ توجہ کی ہے، کتنا بلند ہوگا وہ علی جس کا حسین جیسا بیٹا ہے۔ جملہ کہا، ممبر کو چھوڑ دیا، جانے لگے، دروازے کے قریب تھے، قبلہ حافظ کی فیض نے روکا، کہا نیازی صاحب تھوڑی دیر کے لیے رک جاؤ۔ نیازی صاحب رکے، سامعین سے کہا ابھی آپ نے سنا ہے، نیازی صاحب کہہ رہے تھے کتنا بلند ہوگا وہ علی جس کا حسین جیسا بیٹا ہے۔
کتنا بلند ہوگا وہ علی جس کا حسین جیسا بیٹا ہے. کہا نیازی صاحب یہ جملہ ان کو بتا دینا جو کفر کے فتوے لگاتے ہیں. کتنا بلند ہوگا وہ ابو طالب جس کا علی جیسا بیٹا. بڑی مل کر پاؤ. توجہ ہے آپ کی؟ کتنا بلند ہوگا وہ ابو طالب جس کا علی جیسا بیٹا ہے. اور میں کہا کرتا ہوں دشمن علی نہ چاہتے ہوئے بھی اللہ اس کی زبان سے علی کے فضائل پڑھا دیتا ہے. اس کی زبان سے علی کے فضائل. ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے. ایک شخص ہدیہ لے کے شام آیا. میرا آج کا یہ موضوع نہیں تھا, میں کچھ اور عرض کرنا چاہتا ہوں. ہدیہ لے کے شام میں آیا, شام والے کے پاس. جب دیکھا نا ہدیہ بڑا خوبصورت ہے. اس کا ایک مشیر تھا عمر و عاص, نام بھی سنا ہے آپ نے, اور انشاءاللہ امام علی کے سریال میں اس کو دیکھا بھی ہوگا. اور دشمن علی بھاگتا ایسے ہے جیسے آپ نے دیکھا ہے. وہ بیٹھا تھا, کہتے ہیں یہ ہدیہ اگر ہو سکے تو مجھے دے دو, بہت اچھا ہے. اب وہ سوچنے لگا ہدیہ اچھا ہے, انکار بھی نہیں کر سکتا, میرا مشیر ہے, کیا کرنا. اسے کہتا ہے ایسا کرتے ہیں ایک شعر پڑھتے ہیں, ایک مصرع تم پڑھو ایک میں پڑھتا ہوں, جس کا مصرع اچھا ہوگا یہ ہدیہ لے جائے گا. ہدیہ لے جائے. عمر عاص نے کہا مجھے قبول ہے. شعر کا موضوع بتا, کس موضوع پہ شعر پڑھیں. شام والا کہتا ہے آج میرا دل کرتا ہے علی کی عظمت پہ شعر پڑھیں, علی کی عظمت پہ شعر پڑھیں. کہا پڑھو پہلا مصرع تم, توجہ کرنا. عمر عاص کہتا پہلا مصرع تم پڑھو. دشمن علی تھا, علی کی شان میں کچھ جملہ پڑھا, بادل مصطفیٰ ہوا افضل, پوری کائنات میں سب سے افضل علی ہے. مصطفیٰ کے بعد پوری کائنات میں سب سے افضل علی ہے. کا دوسرا مصرع تم پڑھو, آخری بندے تک توجہ رہے, دل کو ٹھنڈک پہنچے گی. کا دوسرا مصرع تم پڑھو. کیا تو نے کیا پڑھا؟ کہ بادل مصطفیٰ ہوا افضل, مصطفیٰ کے بعد سب سے افضل علی ہے, مصطفیٰ کے بعد سب سے افضل علی ہے. کہ عمر عاص دوسرا مصرع پڑھو. کہتے ہیں الفضل فضل العدو معترف, تمہیں کیا بتاؤں عظمت ہوتی ہوئی ہے جس کا اقرار تجھ جیسا دشمن بھی کر رہا ہے. عظمت ہوتی وہی ہے جو دشمن بھی اعتراف کرے. بس عزیزو, کوئی آیت بھی مکمل نہیں بغیر حسین کے. جب تک حسین نہیں ہے آیت مکمل نہیں ہوئی. پیغمبر نے اہل نجران عیسائیوں کو دعوت دی, اسلام کی. آئے پیغمبر نے ملاقات سے انکار کر دیا. میسج دینا یہاں ہے تم نے کہا, انکار کر دیا. باہر کھڑے صحابہ پریشان ہے, بلایا نبی نے, ملاقات نہیں کرتے. سارے جب پریشان تھے نا, خدا کی قسم سامنے وہ ہستی آئی جو محمد کے مزاج کو جانتی تھی, علی ابن ابی طالب. کیوں پریشان؟ نبی نے بلایا, ملاقات نہیں کرتے. علی نے دیکھا چہرے کو, لباس کو, گلے میں پہنی ہوئی زنجیروں کو, سونے کی زنجیریں, سونے کی انگوٹھیاں, حریر کے لباس. مولا فرماتا یہ زنجیریں بھی اتار دو, لباس سادہ پہن لو, یہ انگوٹھیاں بھی اتار لو, میرا محمد تمہیں سینے سے لگائے گا, میرا مصطفیٰ تمہیں سینے سے لگائے گا. ایک جملہ کر رہا ہوں, جو مصطفیٰ عیسائیوں کو سونے کی زنجیروں کی وجہ سے نہیں ملتا, اس کا علی شیعہ کو جس نے سونے کی انگوٹھی
جب لڑکے کی شادی ہوتی ہے نا، سسرال والے پہلا تحفہ اسے سونے کی انگوٹھی کا دیتے ہیں، جا ہم بھی جہنمی تو بھی جہنمی۔ ہاں یہ پہلا گفٹ ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزو، شادی میں اہل بیت کی سیرت کو سامنے رکھو، علی کی سیرت کو سامنے رکھو۔ میں کل عرض کروں گا جناب سیدہ کی کل عظمت پڑھوں گا 4 محرم کو۔ میری عادت ہے کہ میں بی بی کی شہادت پڑھتا ہوں، لیکن ایک جملہ سنو، خدا کی قسم معاشرے کی اصلاح کرو، اہل بیت کی سیرت سامنے رکھو۔ بہت سارے لوگ ہیں جو جوانوں کی شادیاں نہیں کرتے، اس ڈر سے نہیں کرتے کہ ابھی جاب نہیں ہوئی، ابھی روزگار کا انتظام نہیں ہوا، ابھی پیسے نہیں ہیں، ابھی بے روزگار ہے، پیسے آئیں گے شادی کریں گے۔ سید الانبیاء فرماتے ہیں جو بندہ بھی رزق کے ڈر سے بیٹے کی شادی نہیں کرتا وہ اللہ کے رازق ہونے پہ شک کرتا ہے، اللہ کے رازق ہونے پہ شک کرتا ہے۔ کیا صلاح ہے اگر بچہ جاب کرتا ہو اور اس کی شادی ہو جائے، کیا وہ جاب ہمیشہ رہ سکتی ہے؟ جس اللہ نے دی ہے وہ شادی کے بعد لے بھی سکتا ہے۔ یہ تو عارضی ہے نا، لیکن آئے اس پہ یقین کریں جو قرآن کہتا ہے، جو اللہ کہتا ہے ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ۔ اللہ کہتا ہے پیسوں سے نہ گھبرا، فقر سے نہ ڈر۔ اگر فقیر بھی ہے بیٹے کی شادی تو کر دے، اپنے فضل سے بے نیاز میں بنا دوں گا۔ فقر کا ڈر نہ کر، جوانوں کی شادیاں کر، خدا پہ یقین کر، خدا پہ توکل کر، رازق اللہ ہے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں اگر تمہیں توکل کرنا نہیں آتا نا، ان پرندوں سے توکل کرنا سیکھ لے، ان پرندوں سے توکل کرنا سیکھ لے جو شام کو گھونسلے میں واپس آتے ہیں نا، کسی کے منہ میں دانا نہیں ہوتا، سارا دن کی روزی کھا کے آتے ہیں، کسی کے منہ میں دانا نہیں ہوتا۔ صادق آل محمد فرماتے ہیں یہ پرندہ بغیر دانے کے گھونسلے میں آ کر تمہیں توکل سکھاتا ہے۔ اگر رات اس نے زندگی دی، آج رزق دیا ہے تو کل بھی عطا کرے گا۔ اللہ پر توکل کر، پرندوں سے سیکھ توکل۔ بس عزیزو، نبی نے ملاقات کی، کہا تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں، عیسیٰ رب نہیں اور نہ ہی عیسیٰ اللہ کا بیٹا ہے، عیسیٰ اللہ کا نہ بیٹا ہے نہ عیسیٰ رب ہے۔ کہتے نہیں عیسیٰ اللہ ہے۔ کیا دلیل؟ کہتے ہیں کیونکہ اس کا باپ نہیں ہے۔ یہ چھوٹے بچے جوانوں کے لیے جملہ کر رہا ہوں، کیونکہ اس کا باپ نہیں۔ نبی فرماتے ہیں اگر باپ نہ ہونا اللہ ہونے کی دلیل ہے تو پھر پہلے آدم کو اللہ مان، اس کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے، اس کا نہ باپ ہے نہ ماں ہے۔ پھر حضور فرماتے چلو عیسیٰ نماز نہیں پڑھتے تھے، کتنی آسان دلیلیں دے رہے ہیں۔ عیسیٰ نماز نہیں پڑھتے تھے، کھڑے ہو گئے کہ عیسیٰ کی توہین کر رہے ہو، کس نے کہا نماز نہیں پڑھتے تھے؟ حضور فرماتے اگر پڑھتے تھے تو بتاؤ وہ سجدہ کس کو کرتے تھے؟ وہ سجدہ کس کو؟ یہ چکر ہمارے ہاں بھی آ گیا ہے، کچھ نادان لوگ یا کچھ برتھی ہوئے لوگ منبر پہ آ کر علی اللہ کے نعرے لگوا رہے ہیں، علی اللہ کے نعرے لگوا رہے ہیں۔ یاد رکھنا جوانوں، اگر کوئی خطابت کے جوش میں منبر پہ آ کر علی ولی اللہ کی بجائے علی اللہ کا نعرہ لگاتا ہے وہ مشرک ہے، شیعہ نہیں، وہ شیعہ نہیں ہے۔ سمجھو کہ شیعت کے لباس میں شیعت کو خراب کر رہا ہے۔ علی ولی اللہ، علی اللہ نہیں۔ علی نے تو سجدے کر کر کے دنیا کو بتایا کہ دنیا والوں آؤ دیکھو جسے علی جھکتا ہے وہ علی کا رب ہے۔ ہاں میں نے ایک جملہ کہیں کہا تھا، میں نے کہا لوگ اللہ کو پہچانتے ہیں اللہ کی نشانیوں سے، سورج، آسمان، چاند، ستارے، زمین، سمندر، یہ ساری چیزیں خدا کی نشانی ہیں۔ لوگوں نے اللہ کو نشانیوں سے پہچانا، ہم نے اللہ کو علی کے سجدوں سے پہچانا ہے۔
جسے علی جیسا امام جھکتا ہے وہ اللہ کتنا عظیم ہوگا، وہ اللہ کتنا عظیم ہوگا۔ دلیلیں نہیں مانی، ادھر جبرائیل آیت لے کر آیا فَمَنْ حَاجَكَ فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ۔ اے میرے حبیب اب انہیں دلیل دینے کی ضرورت نہیں، یہ دلیلیں نہیں مانتے، کیا کرو؟ فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ اب انہیں دلیلیں نہ دو، ان کو مباہلے کی دعوت دو، لعنت ہوگی جھوٹوں پر۔ مباہلے کی دعوت، یہاں ایک بزرگ عالم دین اکثر فرمایا کرتے تھے کہ جو جنگیں علی نے تلوار سے جیتی تھی نا، یہ پہلی جنگ ہے مباہلے کی جو زہرا کی چوٹ سے جیتی گئی ہے۔ رائے کشمیری جناب سیدہ بلند الصلوات، کردار کی جنگ ہے، یہاں کردار کی جنگ ہے، تلوار کی نہیں۔ یہاں سچوں نے جھوٹوں پہ لعنت کرنی ہے، قرآن کہتا ہے سچوں نے جھوٹوں پہ لعنت کرنی ہے، سچوں نے۔ میں نے کسی تفسیر میں نہیں پڑھا کہ پیغمبر نے کسی کو جانے کی دعوت دی ہو یا پیغمبر نے کسی کو جانے سے روکا ہو، میں نے نہیں پڑھا۔ نہ کسی کو جانے کے لیے پیغمبر نے دعوت دی اہل مدینہ کو، اور نہ جانے سے کسی کو حضور نے روکا، لیکن جب جانے لگے نا ایک جملہ کہا کہ اہل مدینہ اگر کوئی آنا بھی چاہتا ہے نا، یاد رکھنا آج اس میدان سے زندہ بچ کے وہی آئے گا جس نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولا ہو، جس نے کبھی جھوٹ نہ بولا ہو۔ سارا مدینہ چپ، صرف زہرا کے دروازے پہ آئے۔ آپ کے اسی لاہور میں ایک مولوی دنیا سے چلا گیا، یقیناً دشمنی اہل بیت کی سزا بھگت رہا ہوگا۔ چند سال پہلے اس نے نعوذ باللہ امیر المومنین کی طرف شراب کی نسبت دی تھی، مومنین کے قلب مجروح کیے، جلوس نکلے، مظاہرے ہوئے، لیکن اس اندھے مولوی کو یہ پتہ نہیں ہے اللہ قرآن میں اعلان کر رہا ہے شراب رجس ہے، میں نے رجس کو علی سے دور رکھا ہے، کبھی رجس علی کے قریب جا ہی نہیں سکتا۔ اور میرے استاد علامہ حافظ سید محمد سید نقوی رحمت اللہ علیہ وہ فرمایا کرتے تھے دنیا والوں اگر پہچاننا ہے نا رجس ہے کیا، رجس ہے کیا، کبھی بھی زندگی میں دیکھنا جو بھی تمہیں کوئی علی سے دور نظر آئے سمجھو وہی رجس ہے، اس لیے کہ رجس علی کے قریب آ نہیں سکتا۔ اسی مولوی نے اس آیت کا ترجمہ کیا تعصب علی، دشمنی علی میں، کہتا کہ اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میرے حبیب وہ بھی اپنے بیٹے لے آتے ہیں تم بھی اپنے بیٹے لے جاؤ، نہیں، بلکہ اللہ نے یہ کہا کہ میرے حبیب وہ بھی اپنے بیٹے لے آتے ہیں تم مسلمان بیٹے لے جاؤ۔ توجہ میری طرف ہے، تم بھی مسلمان بیٹے لے جاؤ، وہ بھی اپنی عورتیں لے آئے، تم بھی مسلمان عورتیں لے جاؤ، وہ بھی اپنے مرد لے آئے، تم بھی مسلمان مرد لے جاؤ۔ خدا کی قسم جیسے آپ خاموش بیٹھے ہیں نا یقیناً دل میں غصہ ہے کہ دشمنی اہل بیت میں آیت کا ترجمہ بھی غلط کر دیا۔ میں نے بھی کافی دیر سوچا، لیکن سوچنے کے بعد مجھے سمجھ میں آیا جس ترجمے سے یہ عظمت کم کرنا چاہتا ہے اسی ترجمے سے عظمت اور بڑھا دی، اسی ترجمے سے عظمت اور بڑھا دی۔ کیا کیا کہ میرے حبیب سے کہو بیٹوں کو لے آؤ، ہم بھی مسلمان بیٹے لے آتے ہیں، اپنی عورتوں کو لے آؤ، ہم بھی مسلمان عورتیں لے آتے ہیں، اپنے مردوں کو لے آؤ، ہم بھی مسلمان مرد لے آتے ہیں۔ میں کہتا ہوں مولوی جی تو نے احسان کر دیا، تو نے کمال کر دیا، قیامت تک ترجمہ کر کے دنیا کو خود بتا دیا اگر نبی کو مباہلے میں جانے کے لیے 4 سچے چاہیے تھے تو وہ بھی صرف زہرا کے گھر سے بھی
کے دروازے سے ملے، اے زہرا کے دروازے پر، یا بنتی میری دختر، مباہلے میں جانا ہے، علی بھی چاہیے، حسنین بھی چاہیے، تیرا وجود بھی چاہیے۔ بابا ہم آئے ہی دین کی بقا کے لیے، اللہ اکبر، ہم آئے ہی دین کی بقا کے لیے ہیں، ہم حاضر ہیں۔ لکھا ہے مورخین نے، نبی لے کر چلے حسین کو سینے سے لگایا ہوا، بلکہ یوں کہوں مصطفیٰ کے ہوتے ہوئے بھی دین کی بقا کے لیے حسین آگے نظر آ رہا تھا، سینے سے لگایا ہوا۔ ایک جملہ عرض کرتا ہوں، باپ بھی ہمراہ ہے، ماں بھی ہے، یا رسول اللہ آپ نے اٹھایا کیوں ہے؟ حسین کو علی اٹھا لیتے، حسین کو ماں اٹھا لیتی، عجب نہیں جواب آئے کہ تمہیں کیا پتا، اگر علی اٹھا کے چلتے نا مسلمان کہتا یہ کیا عظمت ہے، باپ تھا محبت کی وجہ سے اٹھا کے لے چلا، اگر ماں اٹھاتی تو مسلمان کہتے ماں تھی، ماں کی ممتا تھی، ماں اٹھا کے لے چلی، یہ کون سی حسین کی عظمت ہے؟ میں خود اٹھا کے لے کے جا رہا ہوں، دنیا کو بتا رہا ہوں، آج حسین علی و بطول کا بیٹا نہیں، رسالت کا مددگار بن کے جا رہا ہے۔ آج حسین بیٹا بن کے نہیں جا رہا، رسالت کا مددگار۔ اور سنو جملہ، کسی نے نہیں لکھا کہ حسن مجتبی کے ہاتھ سے نبی نے پکڑا ہو، کہیں نہیں دیکھا میں، بلکہ حسن مجتبی نے نبی کے ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا۔ وجہ کیا ہے؟ حالانکہ ایک بچہ چھوٹا ساتھ ہو اس کو پکڑ کر چلتے ہیں نا کہ کہیں ہاتھ چھڑا کے ادھر ادھر نہ ہو جائے، لیکن نبی نے نہیں پکڑا ہوا تھا، حسن نے پکڑا ہوا تھا۔ اگر نبی پکڑ کر چلتے لوگ کہتے بچہ تھا پکڑ کر لے گئے، نہیں، حسن مجتبی نے نبی کے ہاتھ سے پکڑا ہوا تھا، دنیا کو بتایا کہ آج میں حسن نبی کی ضرورت بن کے جا رہا ہوں، نبی کی ضرورت بن کے جا رہا ہوں۔ چلے قافلہ تیار ہوا، چلے آگے آگے مصطفیٰ، درمیان میں عصمت کا پیکار، پیچھے امامت، درمیان میں زہرا، آگے نبی، پیچھے علی، درمیان میں عصمت، طہارت کا مرکز۔ ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، زہرا نہ نبی ہے نہ امام ہے، بطول نہ نبی ہے نہ امام ہے، نبی آگے ہے امام پیچھے ہے، زہرا درمیان میں ہے۔ اللہ اعلان کرا رہا ہے کہ جانے کا انداز تمہیں بتا رہا ہوں، آگے نبی ہے، پیچھے امام ہے، درمیان میں بطول ہے۔ سمجھانا یہ چاہتا ہوں نبوت بھی عصمت سے جڑی ہے، امامت بھی عصمت سے جڑی ہے۔ اور محمد وآل محمد صلوات۔ جب تک عصمت نہیں، نہ نبوت کو فتح ملتی ہے نہ امامت کو۔ عصمت لازمہ ہے نبی اور امام کا، لازمہ ہے۔ قافلہ چلا، میں نے پڑھا ہے، کسی نے کسی سے پوچھا کہ تو بھی تیار تھا، گیا کیوں نہیں ہے؟ جواب میں کہا تمہیں نہیں پتا، نبی نے اعلان نہیں کیا کہ یہ احد کا میدان نہیں، مباہلے کا ہے، وہاں بھاگ گیا تھا جان بچ گئی تھی، آج یہاں سے بھاگو گا تو لعنت چھوڑے گی نہیں۔ قافلہ لے کر چلے، بطول ساتھ ہے۔ کسی نے بڑے خوبصورت جملے کہے کہ پیغمبر کی بارگاہ میں جاتے ہیں، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، مباہلے میں پیاروں کو لے چلیے، مباہلے میں پیاروں کو لے چلیے، کیوں صرف اہل بیت ہے، یاروں کو لے چلیے، کیوں صرف اہل بیت ہے، یاروں کو لے چلیے، اگر سارے ایک جیسے ہیں پھر ساروں کو لے چلیں، اگر بیٹیاں چار ہیں تو چاروں کو لے چلیں، سارے ایک جیسے ہیں تو ساروں کو لے چلیں، اگر بیٹیاں چار ہیں تو چاروں کو لے چلیں، معیار سچ پہ صدق کا معمول ایک ہے، سیگا نسانا کا ہے، مستور ایک ہے، مستور ایک ہے۔ اگر میرا کوئی یہاں بھائی اہل سنت بیٹھے نا، اس کے لیے جملہ کہہ رہا ہوں، مجلس سے جانا، کسی عالم دین
مسجد میں میلاد بھی پڑھتا ہے، مسجد میں نعتیں بھی پڑھتا ہے، مسجد میں تقریر بھی کرتا ہے، لیکن مولوی صاحب اتنا بتا، آج تک تو نے مسجد میں نہ آیا غدیر پڑھی ہے نہ آیا مباہلہ پڑھا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کے پاس کوئی اور جواب نہیں ہوگا۔ جب تو بار بار پوچھے گا نا وہ پھر یہی کہے گا اگر غدیر پڑھوں گا تو بتانا پڑے گا نبی کا جانشین علی ہے، اگر مباہلہ پڑھوں گا تو بتانا پڑے گا نبی کی بیٹی ایک ہے۔ علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق علی حق نعرہ حیدری۔ کسی مولوی سے مباہلہ نہیں سنو گے، کسی سے غدیر نہیں سنو گے۔ کوشش کرتے ہیں کہ عاشور بھی نہ پڑھیں، اگر عاشور پڑھیں تو پھر مسلمانوں کو بتانا پڑے گا نبی کے دین کا محافظ حسین ہے۔ مباہلہ پڑھے تو زہرا، غدیر پڑھے تو علی، عاشور پڑھے تو حسین۔ اس لیے نہ غدیر پڑھتا ہے نہ غدیر پڑھتا ہے نہ مباہلہ پڑھتا ہے اور نہ عاشور پڑھتا ہے۔ چلا نبی قافلہ لے کر، چلا نبی قافلہ لے کر، مباہلہ نہیں ہوا۔ کسی نے پوچھا یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یہ عیسائیوں نے مباہلہ کیوں نہیں کیا؟ عیسائیوں نے مباہلہ کیوں نہیں کیا؟ فرمایا واللہ لو تباہلوا لا موسخوا قرادۃ او خنازیر، مجھے خدا کی قسم ہے آج اگر عیسائی مباہلہ کرتے اللہ انہیں یا بندر بنا دیتا یا خنزیر بنا دیتا۔ عیسائی تھے سمجھدار، مباہلہ نہیں کیا، بلکہ پادری نے کہا اپنے عیسائیوں سے دیکھو اگر مصطفیٰ مدینے والوں کے ساتھ آ رہا ہے مباہلہ کرنا، اگر اپنے گھر والوں کے ساتھ آ رہا ہے تو مباہلہ نہ کرنا۔ اللہ دیکھا پادری نے کہ جو ہستیاں محمد عربی لے کر آ رہے ہیں ان سے معذرت کر لو، ان سے معذرت۔ میں ایک سوال کرتا ہوں جوانوں سے، جو میرے بھائی اہل سنت بیٹھے ہیں ان سے، کیا خیال ہے اگر مباہلے میں محمد عرفی اکیلے چلے جاتے کیا عیسائیوں سے شکست کھاتے؟ نعوذ باللہ نہیں۔ کیوں؟ سچوں نے کرنی ہے لعنت، جسے سچا اپنے بھی مانتے ہیں مشرک بھی مانتے ہیں۔ مشرک بھی پیغمبر کو امین اور صادق کہتے تھے نا، اس سے بڑی سچے ہونے کی دلیل کیا ہے؟ سچوں نے کرنی ہے لعنت، یا رسول اللہ اکیلے چلے جاؤ، صادق ہو امین ہو سچے ہو، یہاں تلوار تو چلانی نہیں کہ علی کی ضرورت ہو، میدان جنگ تو ہے نہیں، یہاں تو ہے جنگ کردار کی، تم اکیلے بھی چلے جاؤ تو فاتح بن کے آ جاؤ گے۔ یا رسول اللہ علی کو کیوں لے گئے؟ یا رسول اللہ زہرا کو کیوں لے گئے؟ یا رسول اللہ حسنین کو کیوں لے گئے؟ اب جب نہیں کہ پیغمبر کہے کہ یہ میدان مباہلہ کا ہے، جھوٹوں پہ ہو لیا لعنت، سچوں نے کرنی ہے لعنت۔ اگر میں اکیلا چلا جاتا تو ان کو پہچانتا کون؟ میں دنیا کو بتا رہا ہوں، یہ مباہلے کا میدان بتا رہا ہے کہ جو محمد کے مقابلے میں آئے گا وہ بھی جھوٹا ہوگا، جو علی کے مقابلے میں آئے گا وہ بھی جھوٹا، جو زہرا کے مقابلے میں آئے وہ بھی جھوٹا۔ زہرا کے مقابلے میں آئے گا وہ بھی جھوٹا۔ کہو تو ایک لاہور والے منکر کے لیے بھی کہہ دوں، مقابلے میں آنے والا ہے جھوٹا، اور جو نعوذ باللہ زہرا کو جھوٹا کہے گا نہیں، ایسے نہیں، سارے مل کے بے شمار کرو۔ جو سیدہ پر تہمت لگائے وہ سیدہ جو صدیقہ طاہرہ ہے، اہل بیت دشمنان لعنت، یزیدیت یزیدیت یزیدیت، ان کے باواز بلند صلوات۔ اس آیہ مباہلہ کے ضمن میں عالم اسلام کی یہ جملہ کہہ رہا ہوں، ہمیں کوئی انکار نہیں
زہرا کو لے کے چلے ہیں، اعلان صدیقہ زہرا کے لیے ہے۔ بے شک کسی کو کہو، ہمیں کوئی انکار نہیں ہے اور نہ ہم توہین کرتے ہیں۔ امہات المومنین ہمارے لیے واجب الاحترام ہے۔ کوئی شیعہ کسی زوجہ پیغمبر کی بے احترامی نہیں کر سکتا، توہین ازواج پیغمبر کوئی نہیں کر سکتا، لیکن خدا را کسی کو بھی اہل بیت کے مقابلے میں نہ لے آؤ، کسی کو بھی اہل بیت کے مقابلے میں نہ لے آؤ۔ بڑے بڑے صحابی ہیں، اعتراف ہے، لیکن کبھی بھی کسی صحابی کو علی کے مقابلے میں نہ لے آؤ۔ ہمیں یقین ہے پیغمبر نے فرمایا الصحابی کا نجوم، صحابی ستاروں کی مانند ہے، اس میں کوئی شک نہیں، پیغمبر کی حدیث ہے۔ لیکن پہچانو صحابہ کو بھی، علی کو بھی، نبی کہے ستاروں کی مانند ہے صحابی۔ جو ستاروں کی مانند ہو وہ صحابی ہوتے ہیں، جس کے گھر ستارے اترتے ہیں اسے علی کہتے ہیں۔ عیسائیوں نے پہچان لیا اور پادری نے کہا مجھے عیسیٰ کی قسم ہے، یہ جو ہستیاں آ رہی ہیں اگر پہاڑ کی طرف اشارہ کرے تو جگہ چھوڑ دے گا۔ اللہ اکبر، یہ ہستیاں اگر پہاڑ کی طرف اشارہ کرے پہاڑ جگہ چھوڑ دے گا۔ کیا کیا؟ معافی مانگی، تحفے بھی دیے، زہرا کو چادریں بھی دی۔ تھے عیسائی، زہرا کو پہچان گئے۔ میں کہتا ہوں اگر مسلمان پہچان جاتے حسین زینب کو لے کے کربلا نہ جاتے۔ اجرکم اللہ۔ مسائل کے دن ہے، دل بھر کے گریہ کیا کرے، پھر نہیں مقدر، کسی کو نہیں پتا آنے والا محرم کس نے دیکھنا ہے، کون ہوگا کون نہیں ہوگا۔ مسلمان پہچان جاتے نا، حسین زینب کو لے کے کربلا نہ جاتے۔ 5 سال کا سن ہے زینب کا، کہتی ہے بابا میں نے نانا کی قبر پہ جانا ہے۔ سنو گے راجا، علی نے رو کر کہا بیٹی زینب دن ہے، صبر کرو، رات ہو جائے، تمہیں رات کے اندھیرے میں لے جاؤں گا۔ رات آ گئی، آدھی رات کا وقت ہے، علی زینب کو لے کے چل پڑا، علی زینب کو لے کے چل پڑا۔ ابھی روضہ رسول دور تھا یا علی زینب سے آگے تیز چلنے لگے؟ زینب سے پہلے روضہ رسول میں چلے گئے، اپنی عبا کے ذریعے چراغ بجھانا شروع کر دیے۔ یا علی یہ کیوں کرتے ہو؟ کہا ہو سکتا ہے رات کے وقت کوئی نبی کی قبر کا زہر آیا ہو اور میری زینب کے قد پہ اس کی نگاہ پڑ جائے۔ اجرکم اللہ۔ کبھی شرم نہ کرنا ہونے میں، خدا را منت کرتا ہوں جب مصائب ہونا غریب بن کے سنا کریں، کبھی مصائب امیر بن کے نہ سننا، غریب بن کے سننا۔ اہل مدینہ کہتے ہیں ہم نے مدینے میں 2 مرتبہ قیامت کا منظر دیکھا ہے، 2 مرتبہ قیامت کا منظر دیکھا ہے۔ پہلی مرتبہ جب زینب مدینے سے جا رہی تھی قیامت کا منظر تھا، اور دوسری مرتبہ جب زینب اجڑ کے واپس آئی تھی قیامت کا منظر ہم نے دیکھا۔ جب زینب واپس آئی نازادارو، نانے کی قبر پہ گئی، نانے کی قبر پہ بیٹھ گئی زہرا کی بیٹی، رو کر کہتی ہے نانا مدینے کے لوگ کہتے ہیں زینب کربلا چادر اٹھا کے واپس آ گئی ہے، نانا تیری عزت کی قسم ہے میں نے چادر اپنی مرضی سے نہیں دی۔ نانا جب حسین گھوڑے سے اترا نا، شمر کمینہ نیزہ لے کے میرے خیمے میں آ گیا، اس کمینے نے میری چادر میں ہاتھ ڈالا، ایک طرف شمر کا ہاتھ تھا دوسری طرف میرا ہاتھ تھا، جب میں نے چادر کو نہیں چھوڑا
ہوتی ہے. خدا کی قسم مرد بیٹھے ہو نا, مرد بیٹھے ہو نا, ہاتھ جوڑتے ہو نا, دل پھٹنے لگ جاتا ہے. پتہ نہیں کتنا سنگ دل تھا شمر کمینہ. سکینہ ہاتھ جوڑتی تھی, یہ ملعون تماچے مارتا تھا, رو کر کہتی تھی چچا عباس. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس ادادر حسین چل پڑا, مدینہ چھوڑا حسین نے. 3 شعبان کو حسین پہنچا مکے. 3 شعبان سے لے کر 8 ذی الحج تک حسین انتظار کرتے رہے کہ احرام پہنوں گا, اللہ کے گھر کا طواف کروں گا. میرے سامنے کچھ حاجی بیٹھے ہیں جو مکہ میں میرے ساتھ تھے. اللہ آپ کو لے جائے مکہ, حج کا موسم ہو, 35 دن انتظار کرو, حج کی تیاری کرو. جب حج کا موسم آنا احرام پہن لو. تمہیں مکہ میں کوئی کہے کہ تو حج نہیں کر سکتا, خدا کی قسم حاجی مر جائے گا. جس نے کعبہ کو کعبہ بنایا, حسین نے احرام پہنے, کہ زینب احرام بدل دو. حسین کعبہ چھوڑ کے جاتا ہے, کہ حسین لوگ حج کے لیے آ رہے ہیں, تو کعبہ چھوڑ کے جاتا ہے. کہ زینب میں چاہتا ہوں اللہ کا گھر بچ جائے, میرے سر کٹتا ہے کٹ جائے, لیکن اللہ کا گھر بچ جائے. اللہ کا گھر خدا حافظ, زہرا کا لال کربلا جا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس اللہ در مسائل کی منزل بڑھاتے ہیں. ایام گریہ ہے, امام زمانہ کو پرسہ دیجئے. یا حجت خدا, اے زہرا کے لال, اے پردہ غیبت میں رہنے والے امام, یہ تیرے جد پہ گریہ کر رہے ہیں. مولا میرے اپنی نظر ادھر کیجئے, یہ تیرے عاشق تیری جد پہ پرسہ دے رہے ہیں. حضرت منزل آئی, حسین نے آرام کیا. حضرت عباس ہے, کہا مولا دور سے کوئی نیزہ سوار لشکر آ رہا ہے, کوئی لشکر آ رہا ہے. حضرت لشکر قریب آیا, اور 2000 کا لشکر لے کے پہنچا, اور لشکر لے کے پہنچا. زہرا کے بیٹے تیری عظمت پہ قربان ہو جاؤ, جس نے آنکھ نے ابھی تک پرسہ نہیں دیا اس کو دعوت دے رہا ہوں. حضرت جب پہنچے نا, حسین نے دیکھا سپاہی بھی پیاسے ہیں, جانور بھی پیاسے ہیں. کہ عباس جو پانی ذخیرہ کیا ہے نا, اور کے لشکر کو پلا دو, اور کے جانور کو پلا دو. عباس جانور کو 3 مرتبہ پانی پلانا, جب تک منہ خود نہ اٹھا لے اس وقت تک پانی نہ اٹھانا. حضرت ہور کے لشکر میں ایک ہور کا سپاہی ہے علی ابن سہان, وہ کہتا ہے پیاس اتنا شدید تھی میرے ہاتھ کانپ رہے تھے, میرا چہرہ زرد تھا, میری آنکھیں بند تھی, میں آخر میں کھڑا تھا, سوچ رہا تھا جب تک پانی آئے گا میں پیاس سے مر جاؤں گا. کہتے یہی سوچ رہا تھا یا میری آنکھ کھلی, میں نے کیا دیکھا, میرے سامنے حسین پانی لے کے کھڑے تھے. کہتے پانی پی لو, جب 10 محرم آئے گی میں اصغر کے لیے پانی مانگوں گا, ایک گھونٹ پانی کا دے دے. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس حضرت حسین کا قافلہ چلنے لگا. آگے ہور نے حسین کی سواری کو روکا. مولا فرماتا ہے ثاقلت امک, اے ہور تیری ماں تیرے غم میں ہوئے. حضرت یہ کہنا تھا, ہور چند قدم پیچھے ہو گیا. دیکھ کر کہتے مولا میں کیسے کہوں, تیری ماں زہرا ہے, تیری ماں بطول مرضی ہے. علامہ اختر عباس کی بلا فرماتے تھے اللہ نے یہ ہور کو عزت دی ہے, آج بھی فرشتے ہور کو سلام کرتے ہیں. یہ وجہ یہی ہے کہ ہور نے زہرا کی عزت کی تھی, ہور نے بطول کی عزت کی تھی. بس حضرت 2 محرم آئی, حسین کا قافلہ کربلا رکا, حسین کا گھوڑا کربلا رکا. بلکہ میں یوں کیوں نہ کہوں, زینب عالیہ اپنے بیٹوں کے قبرستان پہنچ گئی, علی کی بیٹی اور محمد کے قبرستان پہنچ گئی. حسین کا گھوڑا روک گیا. کہ سرزمین کا نام کیا ہے؟ حضرت کسی نے کہا شط الفرات, کسی نے کہا نینوا, کسی نے کہا کرب و بلا. یہ سننا تھا. حسین پڑھتے انا للہ و انا الیہ راجعون. حضرت حسین اترنے لگے, کربلا کی زمین کانپنے لگی. کہ
زہرا کے لال قدم نہ رکھنا. یہاں آدم آئے روتے ہوئے چلے گئے, یہاں ابراہیم روتا گیا, یہاں نوح آیا روتا گیا. کہا ہے کربلا کی زمین وہ جتنے آئے اکیلے تھے, ذرا مجھے دیکھو زینب ساتھ ہے, علی اکبر ساتھ ہے, اصغر لایا ہوں, حسین تمہیں معلّہ بنا دے گا. اجرکم اللہ. بس حضرت حسین نے کربلا کی زمین پہ قدم رکھا, حسین نے قدم رکھا, عباس کو ساتھ لیا, کہا خیمے لگا دو. حضرت زمین پہ چلے عباس کو لے کر. حسین نے کربلا کی زمین 60,000 درہم کی خریدی یا دینار کی خریدی. عزادارو جتنے بھی عزادار بیٹھو, ایک جملہ کہتا ہوں, خدا کی قسم جب بھی کوئی زمین خریدتا ہے نا, اپنے دنیا کے منفعت کے لیے خریدتا ہے, اپنے دنیاوی منافع کے لیے خریدتا ہے. قیامت تک آدم سے لے کر یہ پہلا زہرا کا لال ہے جو زمین خرید رہا ہے اکبر کو دفن کرنے کے لیے, جو زمین خرید رہا ہے اصغر کو دفن کرنے کے لیے. عزادر زمین خریدی, بنو اسد کے لوگوں کو بلایا, کہ یہ زمین تمہیں ہبہ کر رہا ہوں, لیکن حسین پہ احسان کر دینا. 11 محرم کے بعد حسین کی قبر بن جائے گی, حسین کے زیر کربلا آئیں گے. جب میرے زیر آئے انہیں ٹھنڈا پانی پلا دینا, انہیں 3 دن کھانا کھلا دینا. اجرکم اللہ, اجرکم اللہ. بس عزادارو حسین نے عباس کو لیا, کبھی اس منزل پہ بیٹھتے ہیں, کبھی اس جگہ پہ بیٹھتے ہیں, کبھی اس جگہ پہ بیٹھتے ہیں. عزادر ایک مقام آیا, حسین روتے روتے زمین پہ بیٹھ گئے. صاحب کتاب نے لکھا, عباس نے پوچھا یہاں کیوں روتے ہو؟ سنو گے, رو کر کہتے ہاں ہونا قتل و صغیرنا. عباس تمہیں کیا بتاؤں, یہ وہ مقام ہے جہاں اصغر کو تیر لگے گا, جہاں میں اصغر کے لیے پانی مانگوں گا. ہاں ہونا ہری کو خیام ہونا. اے عباس یہ وہ مقام ہے جہاں زینب کا خیمہ جلایا جائے گا, جہاں زینب کی چادر کو لوٹا جائے گا. بس عزادر حسین نے وصیتیں کی, پھر بنی اسد کے مردوں کو بلایا, کہا بنی اسد کے مردوں ہمارا قافلہ ڈوب جائے گا, 10 محرم کو کشتی غروب کر جائے گی, میرے ستارے غروب کر جائیں گے. اے بنی اسد کے لوگوں مجھ پہ احسان کر لینا, جب شامی و کوفی اپنے لاشیں اٹھا لے حسین کی لاش کو دفن کر دینا. عزادر مرد چلے گئے, پھر مولا نے عورتوں کو بلایا, کہا بنی اسد کی عورتوں اگر تمہارے مرد حکومت کے ڈر سے نہ آئے, تم عورتیں چلی آنا, پانی بھرنے کے بہانے آ جانا, زہرا کے لال کی لاش کو دفن کر دینا. عزادر عورتیں بھی چلی گئی. اب غریب حسین چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلا رہے ہیں, اے بنی اسد کے بچوں اگر تمہارے مرد نہ آئے, تمہاری مائیں نہ آئے, تم چھوٹے بچے ہو, کھیلنے کے بہانے آ جانا, اپنی جھولی میں مٹی بھر لینا, میری لاش پہ ڈال دینا, تمہاری کھیل بن جائے گی, حسین کی لاش دفن ہو جائے گی. عزادر آ گئی 10 محرم, ہر کسی نے لاشیں اٹھا دیے. زینب دیکھ رہی ہے کہ کوئی آئے گا میرے حسین کا لاشا اٹھائے گا. عزادر نہیں نہیں, زینب کا جگر کٹنے لگ گیا, اور جب نانے گھوڑی بھی تیار ہو گئی, یمن کے گھوڑے یسیر دوڑ گئے, بائیں طرف کے گھوڑے دائیں دوڑ گئے, حسین لاش پامال ہو گئی. زینب نے کہا بابا یا علی, اور تیرا مہر نبوت میں حسین, میرا بھائی حسین, ماتوں میں حسین. کربلا